اس کا اساس جو ہے وہ شیئرنگ ہے، یا دوسری صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادیب یا شاعر یا آرٹسٹ جو ہیں یہ سخی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں، ان خوفزدہ لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے، ذخیرہ اندوز کی بجائے آپ سخی ہو جائیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بانٹیں کھلے دل سے۔ میں نے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب سے کہا کہ امیڈیٹ جو آپ لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ ہمیں ذرا بتا دیں کہ کیا ہے۔ ہمارا نیشنل ہیریٹیج فنڈ ہے، ایک نیشنل فنڈ فار کلچرل ہیریٹیج ہے، یہ بھی چونکہ ہیریٹیج ایک طرح سے ہیریٹیج بلڈنگ ہے، لسٹڈ بلڈنگ تھی، اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، اور اس کے اندر جو ذخیرہ ہے وہ ہیریٹیج ہے۔ تو ہم اپنی وزارت کے ذریعے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو امیڈیٹلی کوئی ریلیف دے سکیں۔ وزیر انفارمیشن جو ہیں سولنگی صاحب، وہ خود براڈ کاسٹر رہے ہیں، ان کو مجھ سے زیادہ اس ادارے کا درد ہوگا۔ میرے دوست ہیں بڑے اچھے، اور بڑے اچھے انسان ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہنگامی بنیادوں پہ ریڈیو پاکستان پشاور کی داد رسی کریں، اور جو بھی ممکن ہو وہ اس بلڈنگ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کی جو پروگرامنگ ہے اس کو ذرا ایکسلریٹ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے فوری طور پہ اقدامات۔ جی آخری آپ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا پورٹفولیو ہے اس میں آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں ایز اے فیڈرل منسٹری؟ جہاں تک سیٹ اپ کے ڈیوریشن کا تعلق ہے، میری تو دعا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جلد سے جلد اعلان کرے انتخابات کا، اس لیے کہ انتخابات کے بعد ہی کوئی لیجٹمیٹ گورنمنٹ آئے گی۔ ہماری، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم چوکیدار ہیں، اور میں ایماندار چوکیدار رہنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ آرٹسٹ ہوں، میرا تعلق اسی فیلڈ سے ہے، اس فیلڈ ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے، کلچر کہہ لیں یا ثقافت کہہ لیں یا آرٹ کہہ لیں، اس میں جو اہم ترین اس کا جو رخ ہے، جو خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ فرد کو اپنی گرد و پیش کے ساتھ ایک بہت ہی انٹیمیٹ رشتے میں جوڑ سکے، اور وہ رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ تنقیدی ہوتا ہے، دوسری طرف تخلیقی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ انفارم ہوتے جاتے ہیں، آگاہ ہوتے جاتے ہیں، اور آگاہی آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ جس خطہ زمین پہ رہ رہے ہیں اس خطہ زمین کی تاریخ کیا ہے، ہیریٹیج کی عمر کیا ہے۔ ہمارے ہیریٹیج کی عمر کم از کم 9,500 سال ہے اگر ہم مہرگڑھ سے شروع کریں، اور اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنا تنوع ہے، اتنی زبانیں ہیں، اور ہر زبان کے ساتھ ایک انڈیجنس کلچرل نیریٹو اٹیچڈ ہے جو وزڈم کا خزانہ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نیشنل کوہیژن کے لیے کام کریں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی اصناف سے بالکل بے بہر ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، انگریزی کے ہر رائم ان کو یاد ہے، ہر پیرابل یاد ہے، ہر ایڈیم یاد ہے، اپنی زبانوں کا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم فوری طور پہ ایک 3 روزہ یا 5 روزہ کانفرنس بلا کے ایکسپرٹس تمام زبانوں کے، تمام پاکستانی زبانوں کے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، ان کو بلا کے یہ جو ذخیرہ ہے ہمارے فوک ادب میں، انٹینجبل ہیریٹیج میں، وہ ہم جمع کریں اور پھر ٹرانسفارم کریں خوبصورت ویڈیوز میں، آڈیوز میں، اینیمیشنز میں، خوبصورت کتابوں میں، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ وہ کون ہیں، ان کا تشخص جو ہے وہ مضبوط ہو۔ جب تشخص مضبوط ہوگا، اور یہ انٹیمیٹ انفارمیشن کی جب میں نے بات کی، آگاہ ہوں گے، آگاہی آپ کو بہادر بنا دیتی ہے، آپ کو کنجوسی سے دور کر کے آپ کو سخی بنا دیتی ہے۔ جب آپ سخی ہوتے ہیں اور بہادر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ تم بلا ہو، یعنی آپ انفارمڈ ڈیسیژن میکر بن سکتے ہیں۔ جب آپ کے فیصلے انفارمڈ ہوں، آگاہ ہوں، تو پھر ملک کو گلزار بنانا، جیسے رحمان بابا نے کہا ہے بہت پہلے،
کرد گل اکڑا چسمدی گلزار سی اغزی مکر پپشو کی بدی خار سی. پھر یہاں لوگ پھول ہی اگائیں گے، کانٹے نہیں بوئیں گے، اس لیے کہ کانٹے آپ کے اپنے پیروں کو زخمی کریں گے. انفارچونیٹلی خود غرض سیاستدانوں نے یا خود غرض ڈیسیجن میکرز نے یہاں کانٹوں کی فصل تواتر سے یہ کرتے رہے اور بڑی آبیاری کرتے رہے. تو ہمیں ان کانٹوں کو اکٹھا کر کے کسی انگیٹھی میں ڈالنا ہوگا اور پھولوں کو پھیلانا ہوگا. تھینک یو. تھینک یو. کہ جس کا اساس جو ہے وہ شیئرنگ ہے، یا دوسری صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادیب یا شاعر یا آرٹسٹ جو ہیں یہ سخی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں. ان خوفزدہ لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا مائنڈ سیٹ